کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ بہت زیادہ رحم دل تھا۔ اس ملک کے لوگ بھی بادشاہ سے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ روز صبح کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا اور پھر اپنی رعایا کے معاملات میں مگن ہو جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس بادشاہ کے دشمنوں نے اس پر حملہ کر دیا اور بادشاہ کو بدقسمتی سے بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور نئے بادشاہ نے پہلے والے بادشاہ کو قید میں ڈال دیا۔ نئے بادشاہ نے سب لوگوں کا دل جیتنے کی بہت زیادہ کوشش کی اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ اس معاملے میں کامیاب بھی ہو گیا اور رعایا اس بادشاہ سے بھی محبت کرنے لگی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ لوگوں نے اس نئے بادشاہ کو قبول کر لیا۔ قیدی بادشاہ ہر روز صبح اٹھ کر یہ سوچتا تھا کہ آخر مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ آخر میں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی سزا مجھے اب مل رہی ہے، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس کو قید میں 3 وقت کا کھانا بھی ملتا رہتا تھا، لیکن جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا تو اس کو شاہی چاولوں کی خوشبو آتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے لیے شاہی کھانا تیار کیا جا رہا ہے، لیکن وہ قیدیوں کا کھانا ہی ہوتا تھا۔ بادشاہ سوچتا تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ دن ہفتوں میں گزر گئے اور ہفتے پھر مہینوں میں۔ اب بادشاہ کو 8 ماہ قید میں ہو گئے تھے۔ بادشاہ کو صبح کا کھانا مل گیا تھا، مگر دوپہر کا کھانا مقررہ وقت پر نہیں آیا تھا۔ بادشاہ کو پھر چاولوں کی خوشبو آنے لگی۔ بادشاہ نے قید خانے کے روشن دان سے آواز دی کہ اگر دوسری طرف کوئی ہے تو مجھے تھوڑا کھانا دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ روشن دان کے دوسرے طرف سے آدمی نے ایک کپڑے میں کھانا باندھ کر روشن دان سے اس بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے جب کپڑا کھولا تو اس میں وہی شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگی۔ بادشاہ نے جلدی سے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں، ہر روز یہاں بھیک مانگنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کھانا کون دیتا ہے؟ فقیر نے کہا کہ اس طرف ایک بہت بڑی دیگ رکھی ہوئی ہے۔ پرانے بادشاہ کے سپاہی بچا ہوا کھانا اس دیگ میں پھینک دیتے تھے اور بعد میں ضائع کر دیتے تھے۔ میں یہاں اپنا دن کا رزق لینے آتا ہوں، لیکن نئے بادشاہ کے آنے سے اب یہاں سے کھانا ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ اسے کس چیز کی سزا ملی ہے۔ وہ اللہ کا رزق ضائع کر دیتا تھا۔ پھر فقیر نے کہا کہ آپ نے میرے بارے میں تو مجھ سے پوچھ لیا، لیکن آپ کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک بد نصیب بادشاہ تھا جس نے اپنے رب کی نعمت کو ضائع کر دیا اور آج اس کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت صرف اناج ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے ہمیں سکون فراہم ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، ہم بھی اپنے رزق کو اسی طرح سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ سب اور ہم سب یہ کوشش کریں کہ رزق کا احترام کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو 1 منٹ ضائع کیے بغیر اس کو شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کا لمحہ لگے گا شیئر کرنے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے ہماری یہ بات۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔